الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. محترم سامعین کرام، سورہ عنکبوت آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ابھی اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 31 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ نبی بنا دیے گئے تو سدوم کی طرف بھیجا. سدوم ایک علاقہ ہے جیسا کہ کل بتایا گیا جو اردن اور فلسطین کے بیچ میں واقع ہے. وہ علاقہ اس زمانے میں تھا اور اسی علاقے میں لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا دعوت و تبلیغ کی غرض سے، کیونکہ ان کو وہی نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا. جب اپنے علاقے میں پہنچے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کی قوم ایک بہت ہی خطرناک اور سنگین جرم میں گرفتار تھی. انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا بجھایا، ہر طریقے سے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم کے لوگ اپنی بے راہ روی سے باز نہیں آئے، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کو ہی دھمکی دی، اپنے علاقے سے نکال دینے کی دھمکی دی اور ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا. تو لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے ہمارے رب اس فسادی قوم کے اوپر میری مدد فرما. پوری طرح سے نا امید ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کیا کہ جیسے بھی تو مناسب سمجھ اس قوم سے اللہ تو مجھ کو نجات دے اور اس قوم کے مقابلے میں اے اللہ تو میری مدد فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، لیکن 2 کام سے بھیجا. پہلا کام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر کے ان کو اولاد کی خوشخبری دینی. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے اولاد کی خوشخبری دی. یہاں پر اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہا ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا. اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے. یہ واقعہ یہاں پر بہت مختصر ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پر ذرا تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. خاص طور سے سورۃ الزاریات کے اندر آیت نمبر 24 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک اس واقعے کو خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسانی شکل میں دیکھا، اجنبی سمجھا اور اجنبی سمجھنے کے باوجود اپنے گھر کے پاس ان کو بٹھایا، آرام سے بٹھا کر کے فوراً چپ چاپ گھر میں گئے، بکرا بھون کر کے لے آئے اور دعوت جو ضیافت کا جو کام ہوتا ہے، مہمانوں کی جو مہمان نوازی ہوتی ہے، کرتے ہوئے انہوں نے بکرے کے پلیٹ کو آگے بڑھا دیا کہ اب کھائیے اس میں سے. اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سب سے زیادہ مشہور ہے پوری اس دنیا کے اندر، اور مہمان نوازی کی شروعات بھی انہی سے ہے. ایک اجنبی آدمی کو دیکھا، فوراً اپنے گھر پہ بٹھایا، بکرا بھون کر کے لے آئے، آگے بڑھا دیا. فرشتے چونکہ فرشتے ہوتے ہیں ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، دیکھا کھانا رکھا ہوا لیکن ہاتھ کو آگے نہیں بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، آخر یہ کون آدمی ہے، ان کو بٹھایا ہے، اپنا تعارف بھی نہیں کرایا ہے اور کھانے کے لیے دے رہے ہیں تو کھا بھی نہیں رہے، آخر کیا مسئلہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سمجھایا کہ آپ ڈریے مت، ہم آپ کے رب کی طرف سے فرشتے ہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین اولاد سے نوازے گا. جب یہ بات ہو گئی اور پوری بات کمپلیٹ ہو گئی تب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو کہا کہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے نا، اس بستی کے لوگ بہت ہی زیادہ فسادی ہیں،
انہوں نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، بس اس بستی کو یہاں پر سے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے آئے تو فرشتوں نے کہا، اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ان بستی والوں کو جو سدوم بستی والے ہیں، اشارہ کر کے کہا یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے اس کو ہلاک و برباد کرنا ہے، اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، کیونکہ یہ بستی والے انتہائی ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نافرمان ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار ایسے شخص کو ظالم کہا ہے، کیونکہ وہ ظالم اس واسطے سے ہے کہ رب نے اس کو پیدا کیا، رب نے اس کو اس روئے زمین پر روزی روٹی مہیا کیا، ہر طرح کی مصیبتوں سے اس کو رب بچاتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی ہر چیز رب کی اجازت سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روزی ہے، اس کے پاس آرام و آشائش ہے، اس کے گھر ہے، اس کے بال بچے ہیں، سب رب کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے، رب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی پرستش کرتا ہے، ان کے حکموں کو مانتا ہے، اپنے نفس کے حکموں کو مانتا ہے، رب کو چھوڑ کر کے دوسرے تمام کے حکموں کو مانتا ہے، لیکن رب کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اس لیے رب نے کہا کہ وہ ظالم ہے۔ کہا کہ یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے اس بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے، کیونکہ یہ بستی والے ظالم ہیں۔ اللہ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، قال ان فیہا لوطا، آپ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس میں تو لوط علیہ السلام ہے، آخر آپ کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے؟ یہاں پر صرف اتنی سی بات ہے، جبکہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی جب فرشتوں نے کہا کہ میں اس بستی کو تباہ کرنے والا ہوں، ہم لوگ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کہا کہ آپ کیسے اس بستی کو تباہ کریں گے؟ پوری بحث کی، پورا مباحثہ کیا فرشتوں سے کہ آپ اس بستی کو تباہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں لوط ہے، لوط کے علاوہ یہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ نیک انسان ہیں، وہ نیک انسان ہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں آپ کیسے اس بستی کو تباہ کر دیں گے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام فطرتاً نیک طبیعت تھے، بڑے نرم دل تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چہیتے تھے، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر بڑی شفقت کرنے والے تھے، اسی لیے سوچا کہ اس قوم کو تھوڑی اور مہلت ملے۔ آج سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت ہے وہ طبیعت ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر وہ طبیعت نہیں، ہم کسی کے چھوٹے جرم کو بھی، اگر وہ جرم نہیں ہے پھر بھی اگر ہماری نظر میں وہ جرم ہے تو اس کے اوپر ہم ہر طرح کے ظلم کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہم اس کو جرم سمجھ رہے ہیں، اگرچہ شریعت میں وہ جرم نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی عمل، کوئی ایکٹیویٹی ہماری طبیعت کے خلاف پڑ رہی ہے تو ہم اس کے اوپر ہر طرح کا ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے جب فرشتے نے کہا کہ یہ ظالم قوم ہے اور اس پوری بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو محض اپنی نرم دلی کی وجہ سے کہ بستی والوں کو تھوڑا اور موقع ملے، تھوڑی اور مہلت ملے، اور شاید وہ نبی کی بات کو سمجھ جائیں، شاید وہ راہ راست پر آ جائیں، فرشتوں سے انہوں نے ڈیبیٹ کر لیا، فرشتوں سے انہوں نے ڈیبیٹ کیا، بحث کیا، مباحثہ کیا کہ آپ کیسے اس بستی کو تباہ کریں گے؟ اس بستی میں تو لوط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب ایمان والے ہیں، ان کی موجودگی میں اس بستی کو تباہ مت کیجیے۔ فرشتوں نے آگے ان کے جواب میں کہا، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کون کون ایمان والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہم کو بھیجا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون ایمان والے ہیں، اور سارے ایمان والے رب العالمین نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، رب کو معلوم ہے، سارا سب کچھ ہم کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم وہاں پر سب کو تباہ و برباد نہیں کریں گے بلکہ لوط کو بچائیں گے، اور لوط کے جو اہل ہیں، لوط کے جو اہل ہیں، اہل، ہمارے یہاں اہل جب بولا جاتا ہے تو فوراً اپنا بیٹا، اپنی بیوی، وہ سامنے آتی ہے بات، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ لوط علیہ السلام اس بستی کے باشندے نہیں تھے پرانے، بلکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے، اور یہیں پر ان کو نبوت ملی، اور پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سدوم علاقے میں بھیجا، تو یہاں کے پرانے باشندے نہیں تھے، اور یہیں ان کی شادی ہوئی، تو جس عورت سے شادی ہوئی وہ اسی علاقے کی تھی، اور وہ عورت چونکہ اس علاقے کی تھی، اس علاقے کے لوگ انتہائی غلیظ،
تو وہ عورت نبی سے شادی کرنے کے بعد بھی انتہائی غلیظ رہی. جب بھی کوئی مہمان یا مسافر آتا، لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرتا، یہ عورت فوراً اپنے گھر کے، اپنے بستی کے لوگوں کو خبر کر دیتی، آج آ جاؤ، آج تمہارے لیے بڑی مستی ہے ادھر، تم سب کے سب آ جاؤ. گویا یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن اپنے بھائی بندو جو ان کے علاقے کے لوگ تھے ان کی طرفدار تھی. لوط علیہ السلام سے خیانت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خیانت کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط کو بھی بچائیں گے اور اس کے اہل کو بھی بچائیں گے. اہل کو کیا مطلب؟ جو ایمان والے ہیں. یہ ایمان والے آپس میں دوست ہوتے ہیں، یہ ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں. اگر اپنا بیٹا بھی کتاب و سنت کا مخالف ہے وہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اپنا باپ بھی کتاب و سنت کا مخالف ہے وہ ہمارا باپ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ 19 سال کے نوجوان جب ایمان قبول کرتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، محمد کے ساتھ کو نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا نہیں کھاتی اور ویسے ہی بھوکے میں جان دے دوں گی. کہا کہ امی جان، آپ کے پاس اگر 100 جان بھی ہو تو میں آپ کے اس جان کی وجہ سے اپنے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ نہیں سکتا میں. تو یہ جو اہل ہوتے ہیں یہ ایمان والے ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے اہل ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہمارا بیٹا ہو ہمیں اس کو نیکوکار بنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نیکوکار ہوگا تو وہ ہمارا اہل ہوگا. اگر وہ نیکوکار نہیں ہوگا تو وہ ہمارا اہل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے لوط علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی بچائیں گے اور ان کے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے جو ایمان والے ہیں. الا امرأتہ، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہے گی، ان کو عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کرنے والی تھی. آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اس قصے کے ایک ایک جملے میں نصیحت ہے، ایک ایک بات میں نصیحت ہے. آگے بڑھتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. لوط علیہ السلام کی طرف اب فرشتے چل پڑے. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے نکلے، لوط علیہ السلام کی طرف نکل پڑے. علاقے میں پہنچے، دور سے ہی لوط علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اجنبی آ رہے ہیں. اور اجنبی بھی کیسے؟ بالکل نوجوان، 15 سے 17 سال کی عمر، کوئی داڑھی نہیں، کوئی مونچھ نہیں، بالکل بیریش نوجوان لڑکی کی شکل میں نکل چلے آ رہے. لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ڈائریکٹ لوط علیہ السلام کے دروازے پر ہی پہنچے. لوط علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھتے ہی ان کی طبیعت پریشان ہو گئی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. دل کے اندر ایک تکلیف ہو گئی، ایک پریشانی ہو گئی، بے چینی ہو گئی، بے قراری ہو گئی کہ میرے یہاں مہمان آیا ہے اور ایسا مہمان آیا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اتنے بدترین ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اتنے بے راہ رو ہیں کہ اس مہمان کو دیکھ کر کے آ کر کے میری عزت کو لوٹ لیں گے. جیسے دوسرے مسافروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کریں گے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے کو سورہ ہود کے اندر فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ. کہا کہ یہ مہمان آ گئے، آج ہماری بڑی فضیحت ہے، آج ہماری بڑی بے عزتی ہے، آج ہماری بڑی ذلت ہے اور آج کا دن میرے لیے بڑا ہی بدترین دن ہے. کیسے ان مہمانوں کو میں بچاؤں؟ جب مہمان آ گئے تو ادھر سے بیوی نے فوراً خبر بھیج دیا گاؤں کے اندر. دوسری جگہ، یہاں پر یہ واقعہ نہیں ہے، سورہ ہود میں یہ واقعہ ہے کہ بیوی نے خبر بھیج دیا، ان کو خبر لگ گئی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. پوری کی پوری قوم الٹ کر کے ان کے دروازے پر آ گئی. دروازہ کھولو، جو ہماری خواہش ہم پوری کریں گے، لوط تم آج ہم کو روک نہیں سکتے ہو. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. دوڑتے ہوئے پورا ہجوم کر دیا ان کے دروازے پر. لوط علیہ السلام باہر نکلے، دروازے کو باہر سے بند کر دیا. کہا کہ دیکھو میری بیٹی ہے، ہؤلاء بناتیہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اس کو لے لو، یہ تمہارے لیے پاک ہے، پاکیزہ ہے،
تم کیا مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، لڑکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میری بیٹیوں کو لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، مہمانوں کے درمیان مجھ کو رسوا مت کرو۔ کیا تم رتی بھی بات سمجھنے والے نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، مانیں گے ہی نہیں۔ پھر اندر آئے اور فرشتوں سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت۔ کہا فرشتوں نے انا منجو کا، فرمایا لا تخف ولا تحزن، تم بالکل خوف نہ کرو، تم بالکل غم نہ کرو، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد۔ اے لوط تم گھبراؤ مت، تم بالکل مت پریشان ہو، ہم رب کے فرشتے ہیں، اس گمراہ اور اس ظالم قوم کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ آج رات میں تم رات کے بالکل ابتدائی حصے میں جو تمہارے ایمان والے بھائی ہیں ان سب کو لے لو اور سب کو لے کر کے یہاں سے اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ بالکل صبح، جب صبح کی پاؤں پھٹنے میں تھوڑی دیر ہوگی، ان پوری قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، اپنی قوم کو لے کر کے تم اس طرح سے چلو گے تو کہ تمہاری قوم آگے آگے ہوگی اور تم پیچھے ہوگے۔ جس طرح سے چرواہا اپنے پورے جانور کو سامنے رکھتا ہے اور پیچھے سے اس کو ہکاتے ہوئے لے جاتا ہے، ویسے ہی پوری قوم کو تم کو ہکاتے ہوئے لے جانا ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارے اور تمہاری قوم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھے، کیونکہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھے گا تو ممکن ہے کہ جو عذاب اس قوم پر آ رہی ہے تم میں سے کسی پر بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا حکم ہو گیا، رات میں نکل گئے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین۔ اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو بچائیں گے، لیکن تمہاری بیوی کو نہیں بچائیں گے کیونکہ وہ پیچھے رہے گی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، دوسری جگہ فرمایا کہ اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو گاؤں والوں کو عذاب پہنچے گا، جو عذاب گاؤں والوں کو پہنچے گا وہی اس کو بھی پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا کہ انا منزلوا علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے ہم لوگ اس قوم کے لیے عذاب برسانے والے ہیں، آسمان سے اس فاسق و فاجر قوم کے لیے ہم عذاب برسانے والے ہیں۔ نتیجہ وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو جو عذاب ملا ویسا عذاب کسی قوم کو نہیں ملا۔ ہوا کیا؟ جو اس کی بستی تھی، اس پوری بستی کو، اس کی پوری زمین کو رب نے کٹوا دیا اور بستی کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے جا کر کے بستی کو پلٹ کر کے اور سیدھے زمین کے اندر، وہیں سے زمین کے اندر پھینکا گیا کہ پوری زمین کے اندر وہ پوری بستی دس گئی۔ نیچے کا جو طبقہ تھا وہ اوپر ہو گیا اور اوپر کے تمام لوگ نیچے جا کر کے اس میں دفن ہو گئے، اور پھر اوپر سے رب نے پتھر کی بارش کی۔ اور جہاں پہ یہ قوم ڈوبی ہے، جہاں پہ یہ قوم دفن ہے، آج بھی وہاں پہ ایک سمندر ہے، پہلے ہی بتایا جا چکا ہے، ڈیڈ سی اس کا نام ہے، ڈیڈ سی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آج بھی اس کی نشانی موجود ہے۔ اور جس زمانے میں اس قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، مکے کے اندر مکہ والوں کی تجارت کا وہ رستہ تھا، ملک شام جب وہ جاتے تھے تو اسی رستے سے جاتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جاؤ دیکھو، وہ بھی ایک قوم تھی جس نے نبی کی مخالفت کی اور ان کا وہ انجام ہوا، اتنا بھیانک انجام۔ مکہ والوں وقت ہے سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھرو گے تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم تمام کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر نازل کی ہوئی کتاب کے قرآن کریم اور اللہ کے رسول کے فرمان کی ہم تمام کو اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے طریقے اور اسوے پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔